نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، مختصر وقت میں چند قیمتی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال حق و سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور یہ اسلام ہمیں ملا امام الانبیاء، خاتم النبیین، کائنات کے سردار، محبوب دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، توحید کا نعرہ بلند کیا، صحابہ کرام نے اس نعرے کو قبول کیا، دین کے ساتھ جڑتے چلے گئے، اسلام پھلتا پھولتا چلا گیا اور آج تک یہ اسلام پوری دنیا کے اندر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اسی اسلام کی روشنی اور کرن ہمارے پاس بھی ہے۔ الحمدللہ محرم کے مہینے میں آپ کی اس جامعہ مسجد انوار مدینہ کے اندر یہ پروگرام اور یہ محفل جو سجائی گئی ہے، صرف اور صرف شہید کربلا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کے حوالے سے رکھی گئی ہے۔ ہم بڑے سعادت مند ہیں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان اہل بیت اطہار، بالخصوص نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے یہاں بیٹھے۔ ہمارا یہاں بیٹھنے کا کوئی دنیاوی مقصد نہیں، کسی چیز کی تشہیر نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی تجارت نہیں۔ ہمارا صرف اور صرف مقصد ہے تو اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کے نبی سے سچی محبت ظاہر کرنا، اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی محبت سے اپنے دلوں کو جگمگانا۔ ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ مسلمان کیا سے کیا بنتے جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستو چند باتیں میں نے عرض کرنی ہے، اگر آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ بات سمجھنے بھی آسانی ہوگی، بات کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، دین اسلام کی باتیں ہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں، کسی قسم کی تفرقہ بازی نہیں۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں کلمہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت لوگوں نے 360 خدا بنائے ہوئے تھے، بس ان لوگوں کی اللہ کے نبی کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ 360 سب مل کر سارا نظام چلاتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صرف اور صرف ایک ذات اللہ کی ہے جو سارے کائنات کو، ساری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، اور وہی اللہ جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، جنات، انسان، پرندے درندے، درخت، پتھر، حجر شجر، پہاڑ، دریا، سمندر، نباتات، جمادات اور ساری چیزوں کو اللہ نے وجود بخشا۔ وہی کائنات کا نظام بھی چلا رہا ہے، وہی تمہیں زندگی بھی دے رہا ہے، روزی بھی دے رہا ہے، بیٹے بیٹیاں بھی دے رہا ہے، تمہیں سانس بھی دے رہا ہے، تمہاری ایک ایک سانس کی نگرانی بھی کر رہا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے قبضے میں، وہی سب کچھ کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اسی ذات کو مان لو، اس کو ایک مان لو، ایک تسلیم کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں نے آقا علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہا اور کہہ دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو اپنا رب تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ ہماری پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکتی، اللہ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے دست دراز نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی سے ہم اپنی حاجات نہیں مانگتے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا نہیں ہے۔ نفع دینے والا اللہ، نقصان کا مالک اللہ، عزتوں کا مالک اللہ، ذلتوں کا مالک اللہ، قدرتوں کا مالک اللہ، حکیم و خبیر اللہ، ذوالجلال والاکرام اللہ، کائنات کا، ساری کی ساری کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ اللہ ہے۔ اسی نے پیدا کیا ہے، وہی مالک ہے، وہی رزاق ہے، رزق دے رہا ہے۔ یہ سارا کا سارا نظام میرے اللہ کا ہے۔ بس یہ توحید کی دعوت صحابہ کرام نے قبول کی اور یہ اعلان کر دیا،
ہمارے جسم میں جان ہے، ہماری جانیں تو ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کی محبت ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے دوستو، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جماعت تیار فرمائی۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں، تمام کے تمام جنتی ہیں، تمام کے تمام، مجھے واضح ہے، تمام کے تمام۔ قرآن پاک کا اعلان، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی عالم کا قول نہیں ہے، کسی پیر فقیر کی بات نہیں ہے، ہیر راجہ یا وارث شاہ کی کوئی کلام کی بات نہیں، اللہ کی عظیم الشان کلام کی بات ہے۔ اللہ بھیجنے والے، جبرائیل لانے والے، آقا علیہ السلام پر یہ قرآن اترنے والا۔ پہلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب، اے لوگو تم میری کتاب پڑھنے لگے ہو، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تم نے میرے کلام میں ذرہ برابر بھی شک کیا تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ بلا ریب، بغیر شک کے میری کتاب کی تلاوت کرنا، جو قرآن پاک میں آ گیا وہ سچ ہی سچ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کرام کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا، ان کے دلوں میں تقوی ہی تقوی تھا، ان کے دلوں میں پاکیزگی ہی پاکیزگی تھی، ان کے دلوں میں اللہ ہی اللہ، نبی ہی نبی، ان کے دلوں میں کوئی دنیاوی مقصد نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی شہرت کا جذبہ نہیں، صرف اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت۔ کوئی طالب علم کا امتحان لیتا ہے، کوئی اس کی سیرت کو دیکھتا ہے، کردار کو دیکھتا ہے، اخلاق کو دیکھتا ہے، اس کے ذہن کو دیکھتا ہے، تمام چیزوں کو دیکھ کر اس طالب علم کے نمبر لگائے جاتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جن کا امتحان کسی دنیا کے فرد نے نہیں لیا، جن کا امتحان کسی معلم استاد نے نہیں لیا، جن کا امتحان دنیاوی کتابوں سے نہیں لیا گیا۔ امتحان لینے والا خود اللہ ہے، امتحان کی کتاب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، وہ قرآن پاک ہے، کتاب اللہ ہے، اس کا امتحان صحابہ کرام سے لیا جا رہا۔ اور اللہ نے جب صحابہ کے امتحان لیا، کوئی سیرت کا، کردار کا، اقوال کا، افعال کا، ان چیزوں کا نہیں، اللہ امتحان لے رہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، ان کا امتحان دلوں کا امتحان۔ اور اللہ فرما رہے ان کے دلوں میں تقوی ہی تقوی، اللہ ہی اللہ، محبت ہی محبت، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ صحابہ کرام کی کامیابی کون بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائے، کل وعد اللہ الحسنہ، تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ حضرت تشریف لائے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ساتھ ساتھ بولیں گے انشاءاللہ۔ تمام صحابی جنتی ہیں، تمام صحابہ، مجھے بات سے بولتے ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو قبول کر لیا، کل وعد اللہ الحسنہ، وہ تمام صحابہ جنت میں جائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور انہی صحابہ کرام میں سے آل بیت اطہار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی، آپ علیہ السلام نے پہلا نکاح فرمایا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، 4 بیٹیاں عطا فرمائی، 2 بیٹے عطا فرمائے، چاروں بیٹیاں بڑی ہو گئی، ان کا نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ نے بعض کو اولاد سے بھی نوازا۔ پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، چوتھی بیٹی لاڈلی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ چاروں بیٹیاں جوانی کو پہنچی، شادیاں ہوئی ہیں، لیکن بیٹے بچپن کے اندر انتقال کر گئے۔ یاد رکھیے گا، ان کی والدہ کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ محترمہ کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کا نکاح شیر خدا علی المرتضیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا، دوسرا بیٹا عطا کیا، ان کا نام حسین رکھا، شہید کربلا جن کو کہا جاتا ہے،
جو کربلا کے میدان میں بے دردی کے ساتھ جن کو شہید کیا گیا. اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں, توجہ رکھیے گا. یہ حسن اور حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں, حضرت فاطمہ علی کے بیٹے ہیں, اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ نواسے لگتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قریبی رشتہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کتنی محبت فرماتے ہیں, ان کو اپنی چھاتی پر بٹھاتے ہیں, ان کے سینے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینے کے ساتھ ملاتے ہیں, ان کی آنکھوں کو چومتے ہیں, ان کے بوسوں ان کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہیں, ان کی پیشانی کو چومتے ہیں. اللہ کے نبی ان سے محبت فرماتے, کبھی کبھی ان کو اٹھاتے, ان کو سونگھنے لگ جاتے, ارشاد فرماتے میرے ان دونوں صاحبزادے دونوں نواسوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. آپ علیہ السلام ان سے محبت فرماتے, ارشاد فرماتے میں ان سے محبت کرتا ہوں, جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا. اللہ سے جس کی محبت ہوگی وہ جنت میں چلا جائے گا. جتنے میرے ان نواسوں کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, جس نے مجھے تکلیف دی اللہ کو تکلیف دی. اللہ کو تکلیف دینے والا کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر ہیں, اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کو نیچے رکھا ہوا, حسن حسین اوپر بیٹھے ہوئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کھلا رہے ہیں. اتنا پیار کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے. جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے, دونوں کے دونوں صاحبزادے آگے گرتے پڑتے ہوئے آگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روک دیا, نیچے تشریف لائے, دونوں کو اٹھایا, ایک کو دائیں طرف بٹھایا, دوسرے کو بائیں طرف بٹھایا. آپ علیہ السلام ان سے محبت کا اظہار فرما رہے اور اعلان فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. لوگوں سن لو, حسن اور حسین میرے نواسے, علی کے لخت جگر, بطول کے نور نظر, یہ دونوں جنتی شہزادوں کے سردار ہوں گے اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. حضرت امام حسن امام حسین کو اللہ نے وہ رتبہ عطا فرمایا. شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. پہلی بات میں نے یہ کی تمام صحابہ جنتی ہیں, تمام صحابہ جنتی ہیں. میری بات کو یاد رکھنا. بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی وفات کے بعد, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کچھ لوگوں نے ایمان کو برقرار رکھا, باقی نعوذ باللہ سب نے چھوڑ دیا تھا. نہیں میرے دوستوں, نہیں, کسی مفتی کا کوئی قول نہیں ہے, کسی دانشور کی کوئی بات نہیں ہے, کسی مفکر کا کوئی اس میں کوئی بھی بات نہیں, کوئی قول نہیں. اللہ کا قرآن علی الاعلان کہتا ہے کل وعد اللہ الحسنی, سارے صحابہ جنتی ہیں, سارے صحابہ جنتی ہیں. دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں, اللہ کے نبی کی سب سے پہلی بیوی, سب سے پہلی زوجہ مطہرہ, ان کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے, جن سے یہ اولاد چلی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا, ان کی والدہ کا نام خدیجہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فاطمہ سے ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت عطا فرمائی. حسن حسین پیدا ہوئے, دونوں کے دونوں صاحبزادے نواسہ رسول بنے ہیں. اللہ کے نبی کی محبت ان کو ملی ہے. آپ علیہ السلام نے ان کو بٹھایا ہے, ان کو کھلایا ہے, ان سے محبت فرمائی ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیدا ہوئے گھر میں تشریف لے گئے, ایک کان میں اذان پڑھی گئی, دوسرے کان میں اقامت پڑھی گئی. آج میرے گھر میں, آپ کے گھر میں, کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, قاری صاحب کو بلایا جاتا ہے, مولانا صاحب کو بلایا جاتا ہے, پیر صاحب کو بلایا جاتا ہے, بہت بڑے عالم بزرگ کو بلایا جاتا ہے. حضرت میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا, میں نسبت چاہتا ہوں, میرے بچے کے کان میں آپ اذان پڑھ دیں, میرے بچے کے کان میں آپ اقامت کہہ دیں, مجھے نسبت مل جائے گی. شاید آپ کی وجہ سے میرا بچہ نیک بن جائے گا. کیا کہیے ان کی شان کے, ان کی عظمت کے, ان کے مقام کے, ان کے مرتبے کے, ان کی بلندی, رفعت و بلندی کے, کہ حضرت امام حسن حسین ان کو جب کان کے اندر اذان پڑھی جا رہی, کوئی عام انسان نہیں, کوئی صحابی نہیں, کوئی دوسرا نہیں, امام الانبیاء, کائنات کے سردار, جن کے چہرے کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی, جن کی زلفوں کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی, عرشوں پر بلا کر جن کو اللہ نے سیر کروائی, جن کی زیارت کے لیے فرشتے اترا کرتے تھے, جن کی زیارت کے لیے اللہ کی مخلوقات آیا کرتی تھی, اللہ نے ان کے لیے اتنی برکتیں عطا فرما دی. اگر کنویں کے اندر اپنا لعاب ڈال دے, کنواں پانی اوپر کر دے, حضرت علی کی آنکھوں کو یہ لعاب لگ جائے, حضرت علی کی آنکھیں روشن ہو جائے. یہ وہ نبی آج امام حسن حسین کے ایک کان میں اذان پڑھ رہے, دوسرے کان میں اقامت پڑھ رہے. کیا محبت ہے, کیا انداز ہے, کیا عظمت ہے, کیا رفعت ہے, کیا بلندی ہے. یہ امام حسین جس کو اللہ کے نبی
اللہ کے نبی اپنی زبان مبارک کو ان کے منہ میں ڈال کر حضرت حسین زبان مبارک چوس رہے، اس سے بڑی اور کیا قربت ہوگی، کیا مقام ملے گا؟ میرے دوستو، حسین وہ ہیں جو فاطمہ کے بیٹے، حسین وہ جو علی کے لخت جگر، حسین وہ جو خدیجہ کے نواسے، حسین وہ جو اللہ کے نبی کے نواسے، حسین وہ سارے صحابہ کرام کی آنکھوں کے تارے، حسین وہ سارے صحابہ جن سے محبت کرتے، حسین وہ حضرت ابو ہریرہ ان کے پاؤں کو اپنے کپڑے سے صاف کرتے، فرماتے چچا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے عمر میں بڑے۔ حضرت حسین نے جب یہ سوال کیا، آپ عمر میں بڑے، اپنے کپڑے سے میرے پاؤں کو صاف کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ سے محبت کرتے تھے، اس لیے آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ آج میں اپنے کپڑے سے آپ کے پاؤں صاف کر کے جنت کی غبار اپنے کپڑے میں لینا چاہتا ہوں، شاید اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ میری نجات فرما دے۔ شان حسین زندہ باد، شان حسین زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد۔ میرے دوستو، حضرت حسین جن کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہا جا رہا، حضرت حسین، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے، آپ کی عمر 6 یا 7 سال کی ہے، آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، صدیق اکبر محبت کر رہے ہیں، یہ حسین ہے جس سے فاروق اعظم محبت کر رہے ہیں، اپنے بیت المال سے ان کے لیے وظیفہ جاری کر رہے ہیں، یہ حسین ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کے دروازے پر کھڑے ہو کر حسنین کریمین پہرا دے رہے ہیں، یہ حسین ہے حضرت علی المرتضیٰ کے نور نظر، یہ حسین ہے کائنات کے ذرے ذرے کے اندر محبت حسین موجود ہے، جس مسلمان کے دل میں ایمان ہے حضرت حسین سے محبت کرتا ہے، حسین ہمارے ہیں، ہم حسین کے ہیں، جنت کے اندر بھی حسین کا ڈنکا ہوگا، ہر طرف حسین ہی حسین ہوگا۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر حسینیت ہے، آج پوری دنیا کے اندر حسین ہی حسین ہو رہا ہے، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، اہل بیت میں ہے، اہل بیت میں ہے، اہل بیت کہتے ہیں گھر والوں کو، آپ علیہ السلام کی 11 بیویاں، سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا، اللہ کے نبی کی نسبت عطا کی، سب کی سب ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، احادیث میں فرما دیا، اللہ کے نبی کے ساتھ قریبی نسبت ہے، یہ اہل بیت ہیں، اور جن سے اللہ کے نبی کی اولاد چلی اہل بیت ہیں، آپ علیہ السلام کے یہ سارے کے سارے اہل بیت اطہار سب جنت میں جائیں گے، تمام صحابہ جنتی، تمام اہل بیت جنتی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نعوذ باللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تو جنت میں جائے گی، عائشہ اور حفصہ جنت میں نہیں جائیں گی، نہیں میرے دوستو، حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ہے، جنت میں جائیں گی، حضرت حفصہ بھی اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، جنت میں جائیں گی، حضرت صفیہ بھی جنت میں جائیں گی، حضرت سودا بھی جنت میں جائیں گی، جویریہ بھی جنت میں جائیں گی، میمونہ بھی جنت میں جائیں گی، جویریہ بھی، حضرت زینب بنت جہش جنت میں جائیں گی، حضرت زینب بنت خزیمہ جنت میں جائیں گی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ ساری جنت میں جائیں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات ہیں، بیویاں ہیں، اہل بیت ہیں، جن کا لفظ قرآن میں آ گیا، اہل بیت سے اللہ نے ناپاکی کو دور کر دیا، گندگی کو دور کر دیا، یہ ساری کی ساری ازواج مطہرات جنت میں جائیں گی، ان میں کوئی فرق نہیں کرنا، کسی کو باہر نہیں نکالنا، ایک بیوی تو جنت میں جائے دوسری جنت میں نہ جائے، نہیں، تمام ازواج جنت میں، تمام صحابہ جنت میں، آل علی جنت میں، لیکن اہل بیت کے اندر میرے دوستو یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، حضرت آدم سے شروع ہوا، آقا علیہ السلام پر ختم نبوت کی مہر لگ گئی، یہاں سے آگے نبوت نہیں ہے، نبوت کو اللہ نے ختم فرما دیا، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی نہیں بن سکتا، اللہ کسی کو نبوت نہیں دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ نبوت کا سلسلہ بند ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے صاحبزادوں کو صاحبزادگی میں یعنی بچپن کے اندر اٹھا لیا، بیٹیاں بڑی ہو گئی، جوانی کو پہنچی، شادیاں ہوئی، حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد بھی آگے چلی، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین، تمام صحابہ جنتی، تمام اہل بیت جنتی، یہ سلسلہ آگے چلا ہے، بیٹیوں کی اولاد آگے چلی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں میرے دوستو یاد رکھیے گا حضرت حسن ہے، حسین ہے، محسن ہے، اللہ نے بیٹیاں بھی عطا فرمائی، پہلی بیٹی کا نام حضرت علی نے زینب رکھا، دوسری کا نام حضرت رقیہ رکھا، تیسری
تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا. حضرت علی کی یہ تیسری بیٹی ام کلثوم ہے. ان کا نکاح آپ پڑھ لیجئے تاریخ میں. حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت فاطمہ حضرت علی کی تیسری بیٹی کا نکاح. حضرت علی نے اگر اپنی بیٹی کے لیے کوئی داماد پسند کی، اپنے لیے کوئی داماد پسند کیا، اپنی بیٹی کے لیے کوئی لائق شوہر پسند کیا ہے، اپنے گھر کا داماد بننے کے لیے اگر کسی کو پسند کیا ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت فاروق اعظم کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ کرام میں سے ہیں، اور اللہ کے ہاں اتنا مقام اور مرتبہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امت جس گلی میں جاتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. یہ اللہ نے مقام عطا فرمایا. تو علی جس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ وہ جنت کے علاوہ کہیں اور جائے گا؟ جنت میں جائے گا نا؟ آپ تھوڑی سی توجہ کریں. جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا. جس کو علی پسند کر رہے ہیں اس کو اللہ کے نبی بھی پسند کریں گے، جس کو علی پسند کر رہے ہیں اس کو اللہ بھی پسند کریں گے. تو میرے دوستو، تمام صحابہ جنتی ہیں. کسی صحابی کے بارے میں کوئی فرق نہیں کرنا، کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہیں نکالنی. ایک بات اور عرض کرتا چلا جاؤں، دنیا کے تمام مفسرین ہیں، محدثین ہیں، اولیاء کرام ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے حضرات ہیں، سب کے بارے میں گفت و شنید ہو سکتی ہے، سب کے بارے میں جرح تعدیل ہو سکتی ہے، سب کے بارے میں بات چیت، بحث مباحثہ، تکرار ہو سکتا ہے. فلاں شخص ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا. لیکن جہاں پر صحابی کا نام آ جائے، اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنی زبان کو خاموش کر لینا. کیونکہ میرے صحابہ میرے نبی کے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی صحبت اٹھائی ہے، جنہوں نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. آپ علیہ السلام کے تمام صحابہ جنتی، قرآن کا فیصلہ وہ جنتی ہیں. صحابہ کا جب بھی نام آ جائے اپنی زبان کو بند کر لینا، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. صحابہ کرام کا جو بھی پلہ پکڑے گا، جس صحابی کے نقش قدم پر چلے گا، انہی کے پیچھے چلتے ہوئے وہ جنت میں چلا جائے گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے. بہرحال میں بات کو مختصر کر رہا ہوں. تمام صحابہ جنتی، تمام اہل بیت جنتی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے نواسے، حضرت علی کے نور نظر ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جگر گوشے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قریبی رشتہ ہے. ہر مسلمان کے سینے میں حضرت حسین کی محبت موجود ہے، آباد ہے، قیامت تک رہے گی. کوئی مانے یا نہ مانے، جب تک مسلمان موجود حضرت حسین کی محبت موجود. لیکن میرے دوستو یاد رکھیے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جنت میں جو لوگ جائیں گے، جنت میں اگر کسی کو سرداری چاہیے، حسین کی سرداری ہوگی، حسن کی سرداری ہوگی، اور کسی کی وہاں سرداری نہیں ہوگی. جب حسین اتنے اعلیٰ، حسین کا مقام اعلیٰ، حسین کی بلندی، حسین کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی رفعت، ان کی عظمت، ان کی شان، یہ تمام کے تمام اعلیٰ ہیں. تو کیوں نہ کہہ دوں کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. نبیوں کا پیشوا ہے نانا حسین کا. ایک پل کی بھی نہیں تھی حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے، زمانہ حسین. میرے دوستو، حضرت حسین شہید کربلا، بیت اللہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، میں نے ایک بات عرض کر دی تمام صحابہ جنتی، دوسری بات یہ عرض کر دی اہل بیت اطہار وہ بھی جنتی. تیسری بات میں آخری عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے تو حضرت خطاب بھی فرمائیں گے، آپ سے انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے. تو آخری بات یہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں جا کے شہید ہوئے. کہاں پہ شہید ہوئے؟ مکے میں تو نہیں ہوئے، مدینے میں تو نہیں ہوئے، جدہ میں تو نہیں ہوئے، طائف میں نہیں ہوئے، کسی قریبی علاقے میں شہید نہیں ہوئے، نہ بدر میں، حنین میں، نہ کسی تبوک میں، نہ یرموک میں، کسی میں شہید نہیں ہوئے. وہ مدینہ مدینے سے بہت دور جا کر کوفہ
کوفہ کے قریب ایک علاقہ کربلا، وہاں جا کے حضرت امام حسین نے شہادت کو قبول کیا۔ وجہ کیا تھی؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار لکھے، شکوہ اور جواب شکوہ، اگر کسی کو توفیق ہو تو وہ ضرور پڑھیے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالن کہتے ہیں، اور اسی طرح ان کا جواب بھی خود ہی ارشاد فرماتے ہیں۔ اور بھی کئی علماء نے اس بارے میں قلم اٹھایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا کی طرف جاتے، مکے کی نمازوں کو چھوڑ دیا، مدینے کی نمازوں کو چھوڑ دیا۔ مکے میں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، مدینے میں ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ روضہ رسول کو چھوڑا، مدینۃ الرسول کو چھوڑا، مکے کو چھوڑا، عرب کی دھرتی کو چھوڑا، چلتے چلتے اپنے بیوی بچوں کو لے لیا، معصوموں کو لے لیا، کربلا میں پہنچ گئے۔ کیوں پہنچے؟ وجہ کیا تھی؟ سوال اٹھتا ہے، کیوں اپنے نانا کے شہر کو چھوڑا جا رہا ہے؟ کیوں مسجد نبی کی نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہے؟ کربلا کے اندر کوئی محل نہیں ہے، کوئی خوراک نہیں ہے، کوئی عالی شان محلات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین وہاں کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ سوال یہ ہوتا ہے، میرے دوستو توجہ کیجئے گا، حضرت امام حسین کیوں تشریف لائے؟ وجہ وہاں کے لوگوں نے خطوط لکھے، حضرت آپ تشریف لائیں، یہاں دین مٹ رہا ہے، سنتیں ٹوٹ رہی ہیں، قرآن کے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہے، حدود اللہ کی توہین کی جا رہی ہے، آپ تشریف لائیں، یہ ظلم بڑھتا جا رہا ہے، سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، آپ تشریف لائیں گے، دین کو زندہ کریں گے، دین اسلام کا نظام نافذ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی احیاء کریں گے، قرآن کے حدود کی ہم پورے کے پورے نظام کو نافذ کریں گے۔ آپ تشریف لائیں، یہاں ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹتا جا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا یہ دین مٹ رہا ہے، ان کی طرف چلنا چاہیے، جہاں اللہ کے نبی کا دین مٹے وہاں انسان کو پہنچنا چاہیے، دین کو زندہ کرنا چاہیے۔ یزیدیت بڑھتی جا رہی، ظلم بڑھتا جا رہا۔ امام حسین نے اپنا لشکر ساتھ لیا، بچوں کو لے لیا، معصوم کو لے لیا، خواتین کو لے لیا، چلتے چلتے کربلا کے میدان میں پہنچے۔ یہاں دشمنوں نے گھیراؤ کر لیا، بلاخر ایک ایک کر کے شہید کر ڈالا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے لخت جگر معصوم بچوں کو اپنے ہاتھوں میں تڑپتے ہوئے لاشوں کو اٹھا اٹھا کر لائن میں لٹا رہے ہیں۔ اور کیا منظر ہوگا کہ ہمارے سامنے ہمارے بچے کو کوئی تھپڑ بھی لگا دے، مجھے اور آپ کو برداشت نہیں ہوتا، کیسے برداشت کر لیا ہوگا؟ امام حسین کا کیا جگر ہے، کیا حوصلہ ہے، اپنے معصوم بچوں کی لاشیں اٹھا رہے، خون سے جسم کے پھوارے نکلتے جا رہے۔ حضرت امام حسین ڈٹ گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، یزید کی بیعت کر لو، ظلم کی بیعت کر لو۔ فرمایا نہیں ہو سکتا، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ ہم کیسے تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا، کبھی ظلم کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، کبھی تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے۔ دشمنوں نے کہا اگر تم بیعت نہیں کرتے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین تیار ہو گئے اور فرمایا تم مجھ پر نہیں چلاؤ گے، میں اللہ کے نبی کا خاندان کا چشم چراغ ہوں، اللہ کے نبی میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام میرے جسم کو سونگا کرتے تھے، تم کیا مجھ پر تیر چلاؤ گے، مجھے مارو گے؟ لیکن ان لوگوں نے کوئی حیا نہ کیا، باغیوں نے حملہ کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا شہید ہوتے جا رہے، گرتے جا رہے، جام شہادت نوش کرتے چلے جا رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز کا وقت ہو گیا، فرمایا مجھے نماز پڑھنے دی جائے۔ انہوں نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ امام حسین نے فرمایا اس کائنات کی دھرتی پر اگر ہماری نماز نہیں ہوتی تو کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ اگر ہماری نماز نہیں، نواز رسول کی نماز نہیں، آل رسول کی نماز نہیں، اور حضرت علی کے چشم و چراغ کی نماز نہیں، کائنات میں پھر کس کی نماز ہوتی ہوگی؟ اگر تم مجھے نماز پڑھنے کی مہلت نہیں دیتے، نہ دو، تم اپنا تیر آزما لو، ہم اپنا جگر آزماتے ہیں، ہم نماز پڑھ کے دکھائیں گے، تم حملہ کرتے رہو، ہم نماز پڑھتے رہیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تیروں کی بوچھاڑ میں، تلواروں کی زد میں اللہ اکبر کہہ کر نماز کا
کا نعرہ بلند کر دیا، نماز کو شروع کر دیا، بابا کے دہن علل اعلان کہہ دیا کہ نہ مندر میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں، نہ مندر میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اس دین کو بچانے کے لیے امام حسین تشریف لائے تھے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو بچانے کے لیے امام حسین تشریف لائے تھے، نمازوں کو قائم کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، آقا علیہ السلام کے دین کے دفاع کے لیے، نظام اسلام کو نافذ کرنے کے لیے حضرت حسین تشریف لائے، اپنے معصوم بچوں کو شہید کروا ڈالا، اپنی جان بھی اللہ کے ہاں سپرد کر دی، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن دین سے پیچھے نہ ہٹے، کلمے سے پیچھے نہ ہٹے، نماز کو نہیں چھوڑا، قرآن کو نہیں چھوڑا، اور یہ پوری امت کو پیغام دے گئے، لوگوں تمہارا مال جاتا ہے چلا جائے، تمہاری اولاد جاتی ہے چلی جائے، تمہاری جان بھی قربان ہوتی ہے، کٹ جانا، مر جانا، لیکن اللہ کے دین سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا، اللہ کے دین سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ آ گئی کیوں تشریف لائے؟ بیٹا آپ میری طرف توجہ کریں، آپ آگے ہو جائیں تھوڑے سے، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں میرے پاس، ادھر آ کے بیٹھے، یہاں بیٹھ جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کیوں تشریف لائے سمجھ آئی؟ اب تھوڑا سا ہم اپنا جائزہ لے لیں، تھوڑی بات آخر میں اپنا جائزہ لے لیں۔ امام حسین تشریف لائے تھے دین کو بچانے کے لیے، نمازوں کو قائم کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کو اجاگر کرنے کے لیے، ظلم اور ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے، ظلم زیادتی کو مٹانے کے لیے امام حسین تشریف لائے تھے۔ ہم حسینی ہیں، ہمیں حسین سے محبت ہے، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو معاشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ہمارے دل میں الحمدللہ حسین ہے، لیکن کیا ہماری نمازیں قائم ہیں؟ کیا ہمارے پاس قرآن کی تلاوت موجود ہے؟ کیا ہمارے جسموں میں، ہمارے گھروں میں دین اسلام کا نظام نافذ ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی سنتیں ہماری زندگیوں میں موجود ہیں؟ اگر ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں، قرآن کو چھوڑا ہوا، ظلم ناانصافی میں چل رہے ہیں، مسجد سے دور ہیں، تو یقین جانیے یہ سارے کام یزید کے تھے، امام حسین کے نہیں تھے۔ آج ہم نام تو امام حسین کا لیتے ہیں، کام یزید والا کرتے ہیں۔ کیسے ہم جنت میں ان کا سامنا کریں گے؟ کیسے جنت میں جائیں گے؟ کیسے ان کے جھنڈے تلے ہمیں جگہ ملے گی؟ ہمیں ہوش کرنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، امام حسین کے کردار کو زندہ کرنا ہوگا، ان کی تعلیمات پر آنا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام لیتا ہے وہ نماز کی پابندی کرے گا؟ کریں گے انشاءاللہ، قرآن کی تلاوت کریں گے، انصاف سے کام لیں گے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ جب یہی بات ہے تو آقا علیہ السلام کی محبت بھی اس کے دل میں ہوگی، اور اللہ کے حضور ان کو جنت کی خوشبوئیں مل جائیں گی۔ جن کو امام حسین سے سچی محبت ہوگی، زندگی حقیقت میں بس اس نے پائی ہے، مصطفیٰ کے کوچے میں موت جس کو آئی ہے، رکھ لیا بھرم تیرا آمنہ کے جائے نے، ناز کر حلیمہ تو مصطفیٰ کی دائی ہے، چار سو اندھیرا تھا، ظلمتوں کا بسیرا تھا، میرے مصطفیٰ کے آنے سے یہ دنیا جگمگائی ہے۔ میرے نبی کا دین ہے، میرے نبی کے دین کے دفاع کے لیے شہید کربلا تشریف لائے تھے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم انہی کے دین پر قائم ہو جائیں، ڈٹ جائیں، پکے ہو جائیں، تاکہ صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا حشر ہو، امام حسین کے ساتھ مل کر ہم جنت میں چلے جائیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دو تین باتیں میں نے عرض کی، ان کو ذہن میں رکھیے گا ساری زندگی کے لیے۔ تمام صحابہ جنتی، اہل بیت جنتی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کیوں تشریف لائے؟ دین کی دفاع کے لیے، تو اس دین کو ہم نے بھی زندہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی مساجد کو بھی ہم آباد کریں گے، نمازوں کو بھی قائم کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین، تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کے نقش اور ان کے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میرے خیال سے پہلے
اذان دے دیتے اس کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب سے تھوڑی سی نصیحت ہوگی تو پھر 5 منٹ کی انشاءاللہ اس کے بعد فوراً 9 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی. جماعت نماز پڑھ کر دینے کے بعد انشاءاللہ اتنے کی دیر میں آپ کو چیز انشاءاللہ تیار ہو وہ بھی آپ کھا کر جائیں, یہ ثواب کا کام ہے انشاءاللہ. تو اذان دے دیتے ہیں انشاءاللہ اذان کے فوراً مفتی صاحب کا بیان ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ 9 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی. اللہ